بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیورو رپورٹ میں خوش آمدید۔ آج ہمارے ساتھ وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد موجود ہیں۔ ان سے ہم پوچھیں گے کرونا کے حوالے سے کہ کرونا کتنی تیزی سے پھیل رہا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، اس پر کنٹرول کرنے کے لیے کیا کچھ کیا جا رہا ہے، اور جو کرونا کی ویکسین یہاں پر آئی ہے لوگوں کو لگ رہی ہے ٹیسٹ ڈوز کے حوالے سے، اس پر بھی پوچھیں گے۔ کچھ سیاسی سوالات بھی ہوں گے۔ سب سے پہلے کرونا کے حوالے سے میڈم السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بتائیے کہ کرونا جو ہے وہ بڑی تیزی سے اوپر جا رہا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں میرا خیال ہے دو تین اس کے اکٹھے اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ کس طرح، یہ تو ایک تو نمبر 1 سردیوں کا موسم ہے۔ سردیوں کے موسم میں ویسے بھی لوگوں کی قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے۔ ہم نے پہلے بتایا تھا کہ تعداد بڑھنی شروع ہوگی، آپ کو پتہ سیکنڈ سرج ساری دنیا میں آئی، اسی طرح پاکستان کے اندر بھی سیکنڈ سرج آئی تھی، اور خاص طور پہ لوگوں کو بار بار کہا تھا کہ آپ SOPs اپنے جو ہیں وہ ان پہ آپ کام کریں، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہماری اپوزیشن نے اس بات کا مذاق اڑاتے ہوئے اور آپ کو پتہ ہر قسم کی باتیں کرنے کے باوجود جلسے جلوس ہر جگہ کیے انہوں نے۔ آج ان جلسے جلوسوں کا آپ کے سامنے اثر آ رہا ہے۔ سب سے زیادہ اس وقت کراچی کے اندر تعداد مریضوں کی بڑھ گئی ہے، پھر خیبر پختونخوا میں، اب پنجاب میں بھی بڑھنی شروع ہو گئی ہے۔ اب پچھلے کئی دنوں سے 700 800 600 اس طرح کے نمبر آ رہے ہیں، اور نمبر آف پیپل ہو آر ڈائنگ، یعنی وہ لوگ جو انتقال کر رہے ہیں ان کی بھی تعداد بڑھ رہی ہے۔ 40-45% ہماری ہاسپٹلس کی کیپیسٹی جو وہ آکیوپائڈ ہے، کیونکہ اب تو آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس صرف سیریس پیشنٹس آتے ہیں۔ لیکن آپ کے پروگرام کے وسادت سے ایک بات میں ضرور کہوں گی، جو لوگ سن رہے ہیں ہمارا پروگرام، کہ خدا را آپ گھر پہ مت اپنے مریض کے ساتھ انتظار کیا کریں کہ وہ مریض سیریس ہو جائے۔ اگر کوئی کرونا پازیٹیو نکلا ہے اور اس کو سمٹمز ہیں تو مہربانی کر کے وقت کے ساتھ اسپتال لے آئیں۔ جب وہ وقت کے ساتھ اسپتال آتے ہیں ان کا صحیح طریقے سے علاج ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور زندگی دیتا ہے۔ اگر آپ ان کو گھر پہ رکھیں گے جب وہ اتنے سیریس ہو جائیں کہ جی آکسیجن جو ہے وہ 80 پہ چلی گئی ہے، پھر آپ مریض کو جب لے کے آتے ہیں، پھر ایسے مریض کو کے لیے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے اور ان کو بچانا بھی بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو ایک تو میں یہ ضرور کہوں گی کہ خود سمٹمز آپ یہ مت سمجھیے کہ یہ ایسی مرض ہے جو گھر پہ جس کا علاج ہو جائے گا۔ ذرا سے بھی سمٹمز جو ہیں، جیسے بخار ہے، اتر نہیں رہا، سانس کی تکلیف ہو گئی ہے، تو آپ گھر پہ بیٹھ کے نہ انتظار کریے، اسپتال ضرور جائیے۔ آپ نے سیاسی بات بھی کی کہ یہ جو اپوزیشن نے جلسے وغیرہ کیے تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ تیزی آ گئی ہے، مریضوں میں مریض بڑھ رہے ہیں۔ تو حکومت نے بھی تو جلسے کیے تھے نا، تو حکومت اگر جلسے نہ کرتی تو پھر شاید اپوزیشن بھی جو پہلے کہہ رہی تھی کہ لاک ڈاؤن کی طرف جائیں اور حکومت لاک ڈاؤن نہیں لگانا چاہ رہی تھی، تو پھر حکومت اپوزیشن کو خود پتہ ہونا تھا کہ ہم آج تو اس 15-20 دن پہلے ایک ڈیسیجن لیا گیا جس کے بعد حکومت نے بھی کوئی جلسے نہیں کیے، جس پہ ہم نے خاص طور پہ بالکل پنجاب کے اندر تو منع کیا ہوا تھا کہ آپ نے خاص طور پہ لاہور کے اندر، آپ کو پتہ ہے لاہور ہمیشہ ہمارا ایپی سینٹر رہا ہے، اور لاہور کسی دن بھی میں نے یہ نہیں کہا کہ لاہور کی کیسز کی تعداد ہمیشہ باقی پورے پنجاب سے زیادہ رہی۔ لاہور کے جلسے کے لیے تو میں نے بہت دفعہ ترلے منتیں بھی کی کہ آپ مہربانی کر کے آپ نہ یہ جلسہ کریں۔ وجہ یہ ہے کہ اس کا نقصان ہوگا، عوام کو نقصان ہوگا۔ یہ وہی عوام ہے جس کی بارے میں آپ کہتے ہیں ہم ان کی خاطر باہر نکلیں، تو اگر ان کی خاطر باہر نکلیں تو ان کی صحت کے بارے میں بھی آپ خیال کریں، لیکن خیال نہیں رکھا گیا، اور آج نقصان ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ تعداد مریضوں کی دن بدن بڑھ رہی ہے۔ اب اللہ خیر کرے انشاءاللہ۔ اپنی طرف سے تو حکومت نے ہر قسم کی تیاریاں کر رکھی ہیں کہ ہم اس وبا پہ قابو کریں۔ باقی یہ ہے کہ کیسز تو آپ کے سامنے ہی ہیں، کوئی چھپائی ہوئی بات تو ہے نہیں کسی سے۔ یعنی آپ اس کیسز کے بڑھنے کی وجہ میں صرف اپوزیشن کو مورد الزام ٹھہرائیں گی یا حکومت بھی اس میں حصے دار ہے؟ میرا خیال ہے آپ مجھے ایک بات بتائیے نا، پچھلے اگر دیکھیں نا، ہمیشہ یاد رکھیں 2 سے 14 دن ہے انکیوبیشن پیریڈ۔ اگر 14 دن کے اندر یا 15 دن ہو گئے ہیں کہ ہماری طرف سے یا 16 دن ہے کوئی جلسہ جلوس نہیں ہوا، تو اس کا مطلب ہے کہ جو کر رہے ہیں جلسہ جلوس وہ تو ذمہ داری اٹھائیں گے نا اس بات کی، وہ تو ذمہ داری اٹھائیں نا اس بات کی کہ بھائی، اور یہ میں نے کئی دفعہ کہا تھا کہ آپ جلسہ کریں، ضرور جلوس کریں، ابھی نہ کریے، جب موسم بہتر ہو جائے گا، جب کرونا کے کیسز کم ہو جائیں گے تو آپ کر لیجئے گا۔ پر ہماری تو کسی نے نہیں سنی، اور نہ سننے کی وجہ سے آج اس کا نقصان ہو رہا ہے۔ نیچرلی پھر جو آپ ایک پولیٹیکل قیادت جو ہے اس طرح کے کام کرنے شروع کرتے، لوگ بھی پھر لاپرواہی کرتے ہیں نا۔ آپ کے سامنے ہی ہے SOPs کے اوپر جتنا مرضی ہم شور مچائیں، لوگ بات نہیں مانتے۔ حالانکہ صرف ایک ماسک پہننے سے 70%
آپ اس بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ آپ نے اس حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی کیا ہوا ہے کہ ماسک لازمی پہنیں، لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی۔ ٹھیک ہے اویئرنیس ہے یا نہیں ہے، تو کوئی تھوڑا سا قانون کو بھی تو حرکت میں آنا چاہیے۔ سلیم میرا خیال ہے سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے لوگوں کے چلان کرنے، لوگوں کے فائن کرنے، لوگوں کو روک تھام کرنا۔ آپ ہی لوگوں نے، میڈیا والوں نے اس کو اتنا بڑھایا چڑھایا کہ حکومت پہ ذرا اس بات پہ بھی تھوڑی سی بیک فٹ پہ چلی جائے۔ آپ کو یاد ہے کہ جب یہ وبا آئی تھی اور ہم نے لاک ڈاؤنز کیے تھے پنجاب کے اندر اور خاص طور پہ لاہور کے اندر، کوارنٹین سینٹرز، کیونکہ ہمیں پتہ ہے چھوٹے گھر ہیں، کنجسٹڈ آبادی ہے، ایک بندے کو وبا لگے گی سارے خاندان کو لگے گی، تو ہماری یہ کوشش ہوتی تھی جو پازیٹیو نکلیں ان کو ہم 14 دن کے لیے اپنے پاس کوارنٹین میں رکھیں۔ آپ کے سامنے کیا طوفان مچا ہوا تھا ہمارے لیے کہ جی صحت مند لوگوں کو آپ نے بند کر کے رکھا ہوا ہے۔ اس وقت تو وہ نئی وبا تھی، لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا اور طریقہ کار بھی ٹھیک نہیں تھا کہ پولیس بھی جاتی تھی، ایمبولینس بھی جاتی تھی۔ مجھے بتائیے اگر یہ سب کام ہم وہ نہ ضروری کرتے، تھا، ظاہر ہے۔ تو اگر آپ سارے جتنے پروونسز ہیں ان کا مقابلہ کر لیجئے اس وقت بھی پنجاب کے ساتھ، تو پنجاب کے اندر ابھی بھی تعداد مریضوں کی کم ہے ایز کمپیئر ٹو ادر پروونسز۔ وہ ایک یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے کہ ابھی بھی ہم سمارٹ لاک ڈاؤنز کر رہے ہیں، ابھی بھی ہم مائکرو لاک ڈاؤنز کر رہے ہیں، ابھی بھی ہم علاقے بند کر دیتے ہیں جن علاقوں کے اندر کیسز کی تعداد زیادہ ہو۔ پھر اسکول اور کالج بند کرنے سے بہت فرق پڑا، کیونکہ اسکول کالجز بند کرنے سے بھی فرق پڑتا ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ماں باپ بچوں کو چھوڑنے جاتے ہیں اسکول، ایکسپوز ہوتے ہیں، تو اب کم سے کم اس طرف سے ایک کمی آ گئی ہے۔ انشاءاللہ وبا جو ہے جیسے ہی کم ہوگی تو انشاءاللہ اسکول بھی کھلیں گے، ہر قسم کی ایکٹیویٹیز بھی ہوں گی انشاءاللہ۔ چین کی طرف سے ویکسین جو ہے ٹرائل بیسس پر پاکستان میں آئی ہوئی ہے، لاہور سمیت پنجاب میں لوگوں کو لگائی بھی جا رہی ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ تیسرے مرحلے میں ہے جو ٹیسٹ ہے، ٹرائل جو ہے وہ اپنے تیسرے مرحلے میں، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اچھے نتائج دکھائے اس ویکسین کے، اور اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوگا کیونکہ ہم ٹرائل کا حصہ ہیں، تو ایک کمٹمنٹ ہے چائنیز کی ہمارے ساتھ کہ انشاءاللہ وہ ہمیں ضرور یہ ویکسین جو ہے وہ اتنے اماؤنٹ میں ضرور دیں گے کہ ہم اپنے فرنٹ لائن ورکرز، یعنی جو پہلی وہ جو گروپ ہے جس کو ویکسین لگے گی وہ فرنٹ لائن ورکرز ہیں، آپ کے ڈاکٹرز، نرسز، یا جو ہمارے اسینشل سروسز کے جو لوگ اس وقت کام کر رہے ہیں کووڈ کے ساتھ، ان سب کو لگے گی، جس میں 1122 بھی ہے، جس کے اندر آپ کے یہ جو جتنا عملہ کام کر رہا ہے جو فرنٹ لائن پہ ہے، پولیس والے ہیں، ان سب کو لگے گا۔ اور اس کے علاوہ 55 سال سے زیادہ عمر کے جو سٹیزنز ہیں جن کی زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ ان کا یہ کرونا جو ہے وہ خراب ہو کے اور پھر آپ کو پتہ ہے نمونیا اور مسائل بن جائیں ان کے لیے، ان کو لگائی جائے گی۔ تو اس پہ میری بڑی ڈیٹیل بات ہوئی ہے کچھ چند دن پہلے فیصل سلطان صاحب سے۔ کوشش تو ہم کر رہے ہیں کہ ساروں کے ساتھ، یعنی جو ویسٹرن کنٹریز ہیں جہاں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے ویکسین کے، ان کے ساتھ بھی ہماری بات چیت چل رہی ہے، لیکن جو ٹرائل ہے وہ تو دیکھیں نیگوسیشن کر رہے ہیں نا، ہم بھی تو کوشش کریں گے کہ کم سے کم قیمت پہ ہمیں ملے، ہم نے اپنی پورے عوام کو دینی ہے۔ $250 ملین جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے آلریڈی علیحدہ کر دیا گیا ہے، مخصوص کی ہے رقم، ایک بہت بڑی رقم ہے جس کو مخصوص کیا جا رہا ہے، اور ہماری پوری کوشش ہے کہ یہ جو اور جس ٹرائل میں ہم نے خود پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں وہ چائنیز کی ٹرائل ہے، اس میں ہم امید رکھتے ہیں کہ بہت جلد اس کے نتائج سامنے آئیں گے، اور اگلے 1-2 ماہ کے اندر پرابیبلی ہم بھی اس پوزیشن میں ہوں گے کہ لوگوں کو ویکسین لگنی شروع ہو جائے۔ یہ جو دوسرے جو کنٹریز ہیں، فائزر کا نام بار بار لیا جا رہا ہے، تو کیا وہ کوئی ایسی کمٹمنٹ میں ہیں آپ کے ساتھ؟ ان سے بات چیت چل رہی ہے میری اطلاع کے مطابق، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جن ملکوں نے جن کے پاس بہت بڑی تعداد پیسے، انہوں نے تو آلریڈی بکنگز کر رکھی ہیں اپنی، ہم بھی بات کر رہے ہیں، ان کا تھوڑا سا کولڈ چین مینٹیننس جو ہے وہ بھی ہمارے لیے مسئلہ بن سکتا تھا، تو یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فیڈرل گورنمنٹ نے ساری پروکیورمنٹ کرنی ہے اور پھر فیڈرل گورنمنٹ نے آگے بڑھنی ہے۔ ناظرین ہمیں لینی ہے ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ جی میڈم یہ بتائیے کہ ہیلتھ کی جو بہتری کے حوالے سے آپ کیا کچھ کر رہی ہیں شعبہ صحت کی؟ میرا خیال ہے جو
بہت بڑی بہتری آئی ہے وہ نمبر ون یہ ہے کہ جب ہم آئے اپنے اقتدار میں تو جو سب سے بڑا مسئلہ تھا اور جس کے بارے میں مجھے بہت اچھی طرح پتہ تھا کہ ہمارے ہسپتالوں کے اندر جو عملہ ہے اس میں بہت کمی ہے. اور آتے سال میں نے پہلے ویکنسیز دیکھی اور ان کو کیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ الحمدللہ جب سے ہم نے اقتدار سنبھالا ہے 32,000 میڈیکل پروفیشنلز، جس کے اندر ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، پیرامیڈیکل سٹاف ہے، فارماسسٹ ہیں، یہ ہم نے امپلائی کیے ہیں. 32,000 پروفیشنل لوگ ہم نے امپلائی کیے ہیں. یہ میں دوبارہ نمبر اس لیے ریپیٹ کرتی ہوں کہ لگتا تو ایک بندہ بھی امپلائی 32,000 پیپل ہیو بین امپلائڈ. اب یہ 32,000 لوگ سارے جو ہیں بڑے ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے پبلک سروس کمیشن سے نیشنل ٹریننگ NTS کے تھرو ہم نے ان کو امپلائی کیا. اور آپ کے سامنے کوئی شور نہیں مچا کہ خدا نخواستہ ہم نے کوئی میرٹ جو ہے اس کی کوئی دھجیاں ادھڑیاں، ہم نے تو بالکل میرٹ پہ سب کی امپلائمنٹ کی ہے. تو ایک بہت بڑی تعداد یعنی 32,000 خاندان ان کی روز معاش کا کام ہو گیا. 32,000 families have managed to get there. پھر سب سے بڑی یہ بات ہے پروموشنز نہیں ہو رہی تھیں، 10 سال سے لوگ پروموشنوں کا انتظار کر رہے تھے. ریگولر بیسس پہ اس وقت پروموشنز ہو رہی ہیں. پھر تیسری امپورٹنٹ یہ چیز تھی کہ میرا خیال ہے کوئی نیا ہسپتال، اور خاص طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ شرح اموات جو ہے نا زچگی میں اور بچوں کی شرح اموات جو ہے وہ شرمناک تک ہماری بہت زیادہ ہے. 186 women dying in 100,000 ڈلیوریز، ہر 1,00,000 ڈلیوریز میں 186 مائیں فوت ہو جاتی ہیں. بچوں کی وہ جو ہے وہ 81 in every 1,000 ڈلیوریز. تو یہ تو ایسے نمبر ہیں جس کی وجہ سے ہم پوری دنیا کے اندر شرمندہ ہوتے ہیں. اور ملین ڈیولپمنٹ گولز کے ہم سگنیٹری تھے. 2015 میں ہم بری طرح اس کے اندر ناکام رہے. تو ہم نے آتے سار اپنا ہیلتھ سیکٹر میں ایک اسٹریٹجی بنائی اگلے 10 سال کی. اس کے اندر ایک میجر فوکس جو ہے نا ہمارا وہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول 2 and 3 کے اوپر ہے. یعنی ماں اور بچے کی صحت کے اوپر ہم بالکل فوکسڈ ہیں. اس فوکس کی وجہ سے آپ کے سامنے ہیں آج 70 سال میں پہلی دفعہ گنگا رام ہسپتال جو آپ کو پتہ ہے محور رہا ہے بہت عرصہ ڈلیوریز کا، سارے لاہور کی آدھی ڈلیوریز شاید اسی ہسپتال میں ہوتی. پہلی دفعہ وہاں 650 بیڈڈ مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل ایک نیا بلاک کھڑا ہو رہا ہے. پھر ہم نے دیہی علاقوں کے اندر جن کی طرف کبھی دھیان نہیں تھا، آپ شروع کر دیجئے ساؤتھ کی طرف سے تو آپ دیکھیں گے راجن پور، لیا، بھاول نگر، اٹک، میاں والی، سیالکوٹ، ڈی جی خان، ہر طرف ہم نے مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹلس نئے بنا رہے ہیں. ایک میاں والی والا ہسپتال آلریڈی انڈر کنسٹرکشن ہے، وہ تقریباً اس کی کنسٹرکشن آدھے راستے تک پہنچ گئی ہے. اسی طرح گنگا رام بھی بہت تیزی سے کنسٹرکٹ ہو رہا ہے. پھر نشتر 2 ہسپتال، آپ یہ سوچیں کہ ملتان میں برسوں گزر کے کوئی نیا ہسپتال نہیں بنا تھا. اب نشتر 2 1000 بیڈڈ نیا ہسپتال وہاں بن رہا ہے. کارڈیالوجی کا ایک سینٹر بن رہا ہے، ہاسپٹل بن رہا ہے ڈی جی خان کے اندر. پھر اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت چیف منسٹر صاحب نے اناؤنس کیا ہے 1000 بیڈڈ نیو ہاسپٹل فار لاہور، جس کے اندر 400 بیڈ جو ہیں وہ کارڈیالوجی کے ہوں گے، 400 جنرل کے، اور 200 بیڈ ہوں گے فار بلڈ ڈس آرڈرز. یہ ساری دیکھیں نا، اگر آپ دیکھیں گا ہماری حکومت کس طرح کنسنٹریٹ کر رہی ہے آن ہیومن ریسورس. ہم چاہتے ہیں کہ جو ہماری عوام ہے، جو پیسہ خرچ ہو ہماری عوام پہ ہو. اور پھر جو سب سے بڑا فلیگ شپ پروگرام ہے، لیکن یہ جو آپ یہ کر رہی ہیں تو جب حکومت آپ کی جائے گی، ویسے تو بھی اپوزیشن تو یہ کہتی ہے کہ ہم کل ہی آپ کو گھر بھیج دیں گے، اگر 5 سال پورے بھی کر لیں تو کیا 5 سال میں یہ سارے پروجیکٹ مکمل ہو جائیں گے یا نہیں؟ جی انشاءاللہ. دیکھیں نا جو ہسپتال شروع ہوئے ہیں، جو 4 شروع ہوئے ہیں، وہ انشاءاللہ ان کی جسٹیشن پیریڈ جو ہے وہ 2022 تک انہوں نے بائی فرسٹ کوارٹر انہوں نے ہمیں مکمل کر کے دینے ہیں. جو اگلے سال شروع ہو جائیں گے وہ فرسٹ کوارٹر جو ہے 2023 کی، اس میں انشاءاللہ مکمل کریں گے. ہوگا کہ جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ اورنگ لائن ٹرین جو ہے وہ بنتی رہی اور آپ کے آنے کے 2.5 سال بعد جو ہے وہ اس کو عوام کے لیے کھولا گیا، تو آپ بھی جو ہے صرف عمارت بنا دیں اور وہاں پر اس کو شروع نہ کر سکیں؟ ہمارا تو ارادہ ہی نہیں ہے نا اس طرح کا کوئی کام کرنے کا. ہم تو ہر چیز پلان آؤٹ اس طرح کر رکھی ہے کہ ہسپتال بھی چلیں گے. اور یہ چلیں گے کس طریقے سے، آپ دیکھیے ہیلتھ کارڈ، آپ کو پتہ ہے صحت سہولت کارڈ جو ہے وہ ہم نے پہلے تو 52 لاکھ فیملیز کو دیا تھا. خان صاحب کی ویژن یہ ہے
کہ ہم یونیورسل ہیلتھ کوریج دیں. اس کے بیسس کے اوپر انشاءاللہ اگلے سال کے اینڈ تک ہم 2,22,00,000 فیملیز ہیں پنجاب کی, ہر فیملی کو ہیلتھ کارڈ مل جائے گا 7,20,000 کا. یہ پروجیکٹ بھی ایسے پرانا ہے, پچھلی گورنمنٹ شروع کر کے گئی تھی, اس میں آپ نے ایڈیشن کی ہے؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. پچھلی گورنمنٹ نے کوئی تقریباً 10 ضلعوں کے اندر 3,20,000 روپے کا کارڈ دیا تھا, اور وہ 3,20,000 کے کارڈ کے اندر بہت ہی لمیٹڈ قسم کی سروسز تھی. آپ کی حکومت میں آ کے دوائیاں بھی تو بڑھ گئیں, تو پھر آپ نے اس کی کارڈ کی قیمت بھی بڑھانی ہی تھی. نہیں, یہ بات نہیں ہے. بات اصل میں یہ ہے کہ کیا ہم عوام کا خیال کر کے کر رہے ہیں؟ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ یہ عوام کے لیے تو کر رہے ہیں. جب ایک بندے کے پاس 7,20,000 روپے کا کارڈ ہو, چاہے درمیانی طبقے کا بندہ ہو, کسی بھی طبقے کا بندہ ہو, اس کے پاس اگر ایک کارڈ ہو جس میں 7,20,000 حکومت آپ کو دے رہی ہے کہ آپ اپنی صحت پہ خرچ کریں, تو میرا خیال ہے یہ تو آپ جو ویلفیئر اسٹیٹس ہیں ان کے علاوہ کوئی اور نہیں کر رہا. اور جس طرح کا ہمارا یونیورسل ہیلتھ کوریج آنے لگا ہے انشاءاللہ, اب خیبر پختونخوا میں آپ کو پتہ ہے وہ آلریڈی امپلیمنٹ ہو گئے, تو آپ کے آئی ڈی کارڈ کے اوپر انشاءاللہ, آپ کا آئی ڈی کارڈ نمبر کے اوپر آپ ہسپتال میں جا سکیں گے, اور یہ سارے ہسپتال ہمارے جو ہیں اس کا ساروں کا یہ حصہ بنیں گے تاکہ ہر بندے کو صحت کی سہولت ملے. خاص طور پہ اس میں جیسے مدر اینڈ چائلڈ کے لیے پیکج ہے, آرتھوپیڈکس کا پیکج ہے, ڈائلسس کا پیکج ہے, دل کی بیماریوں کا پیکج ہے, یہ سارے پیکجز اس کے اندر موجود ہیں. میڈم دیکھیے, آپ جو ہے صحت کے حوالے سے بڑی بات کرتے ہیں, اور نواز شریف کے حوالے, پچھلی حکومت کے حوالے سے کہ انہوں نے کوئی ایسا ہاسپٹل نہیں بنایا کہ بڑے لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں رہ کے اپنا علاج کروا سکیں. تو آپ کی بھی ماشاءاللہ ٹریٹمنٹ ہوئی ہے, آپ کی سرجری ہوئی ہے, لیکن آپ وزیر صحت ہونے کے باوجود کیا آپ کی جو سرجری ہوئی ہے اس کی فیسلٹی پنجاب کے کسی سرکاری ہاسپٹل میں موجود نہیں تھی؟ گو کہ آپ نے پاکستان سے کروائی ہے, لیکن کسی سرکاری ہاسپٹل میں آپ نے نہیں کروائی. دیکھیں, مقصد یہ ہے کہ ہم خواہش تو اسی طرح کے کرتے ہیں کہ شوکت خانم جیسا ایک ہسپتال ہو جہاں آپ کے پاس ساری فیسلٹی ایک انڈر ون روف ہو. کنوینئنس دیکھیں, آپ جس گھر میں بیٹھے ہوئے, میرے سامنے شوکت خانم ہسپتال ہے. میرے لیے بہت کنوینئنٹ تھا کہ میں سامنے, پہلے بھی, آج سے پہلے جب میں منسٹر نہیں تھی, میں نے اپنے دونوں گھٹنوں کا بھی یہیں سے علاج کروایا تھا. اور پیسے دے کس لیے کرایا تھا؟ کیونکہ میں بلیو کرتی ہوں کہ میں جب شوکت خانم کو پیسے دیتی ہوں تو جو پیسے میں دیتی ہوں اس میں کسی اور مریض کا بھی علاج ہو جاتا ہے. اس میں صرف نیت یہ بات نہیں ہوتی, کسی بھی اسپتال میں کروا لیتی, سرجن سب میری کرنے کو تیار تھے, سارے ہی میرے اسٹوڈنٹس ہیں, لیکن ایک مقصد بھی ہوتا ہے نا. اب اس اسپتال میں جو ایک چیریٹی ہاسپٹل ہے اس میں جا کے سرجری کرانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کیونکہ میں پیمنٹ کر رہی ہوں تو اس پیمنٹ میں میرے علاوہ کسی اور مریض کو بھی فائدہ. عوام تو یہ بھی دیکھ رہی ہوتی ہے نا کہ ہماری وزیر صحت ہے اور اس کو اپنے سرکاری ہاسپٹل پر اعتماد نہیں ہے. جو مریض نہیں افورڈ کر سکتے علاج اپنا شوکت خانم میں, وہ مریضوں کی مفت علاج ہو رہا ہے. 70% لوگوں کو فری علاج ملتا ہے. وہ اسی طرح علاج ملتا ہے نا جو ہمارے جیسے لوگ اگر پیسے اپنے خرچ کر کے, اور میں کوئی حکومت سے پیسے تو نہیں مانگ رہی نا, میں تو اپنے پیسوں سے خود خرچہ کیا, نمبر 1. نمبر 2, میں نے ہمیشہ اپنا علاج پاکستان میں ہی کروایا, میں نے تو آج تک کبھی باہر نہیں گئی. باقی جہاں تک تعلق ہے کہ ہم پاکستان کے اندر انشاءاللہ جس طرح شوکت خانم جیسی فیسلٹی جو ہے, اسی طرح کی فیسلٹی پہ ہم اس وقت کام کر رہے ہیں کہ ہم بھی ایک ایسی فیسلٹی ڈیولپ کریں کینسر کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے, جو ایک روف کے نیچے آپ کو سب سہولتیں مل جائیں. اس وقت کیا پوزیشن تھی نواز شریف صاحب کی کہ آپ کی ریکمنڈیشن, یعنی محکمہ صحت کی ریکمنڈیشن پر ان کو باہر جانے دیا گیا؟ کیا یہاں پر ان کا علاج ممکن نہیں تھا؟ امپورٹنٹ یہ جس مقصد کے, جس پرابلم کے ساتھ وہ آئے تھے, ان کا پرابلم تھا کہ ان کو بہت زیادہ کیا کہتے ہیں پلیٹلیٹس کا پرابلم ہوا تھا, تھرومبوسائٹوپینیا پر وہ ایک ایکیوٹ فیز تھا, جس ایکیوٹ فیز کے ساتھ وہ ہمارے پاس آئے. وہ کسی میں بھی ہو سکتا ہے, یہ ایڈیوپیتھک ہے, بغیر وجہ کے بھی یہ مسئلہ بن سکتا ہے, اٹس این آٹو امیون ڈس آرڈر. ان کا علاج ہم نے یہاں شروع کیا, 14 دن وہ ہمارے پاس رہے اور علاج بالکل صحیح ہوا, ڈائگنوزس صحیح ہوئی. لیکن اس وقت وہ اتنا شور ان لوگوں نے خود مچا رکھا تھا, اور نواز شریف صاحب کو میں نے خود جا کے پرسنلی آفر کیا کہ آپ کے سارے ٹیسٹ بھی ہو جائیں گے, اگر باہر سے آپ کوئی معالج بلانا چاہتے ہیں ہم باہر سے معالج بھی آپ کے لیے بلا لیتے ہیں. لیکن وہ تیار نہیں تھے. آپ کو پتہ ہے میں تو ان سے ملنے گئی, ان کو بتایا بھی ساری بات. انہوں نے کہا کہ جی یہ میں اپنے پرسنل معالج سے بات کر کے پھر آپ کو بتاؤں گا. پھر پرسنل معالج سے انہوں نے بات کر کے انہوں نے اپلیکیشن ڈالی, میرے پاس تو نہیں ڈالی تھی نا اپلیکیشن, انہوں نے ڈالی کہ جی آپ ہمیں بتائیے کہ جی یہ باہر جانا چاہتے ہیں. 2 بہت امپورٹنٹ چیزیں, انہوں نے اپنے دل کے علاج کی پہلے بھی سن 2000
دو میں بھی کہ تین میں پہلے بھی علاج کے لیے باہر گئے، جب پرائم منسٹر تھے تب بھی باہر ہی جا کے علاج کروایا تھا، ورنہ پی آئی سی یہاں ہے، ساری دنیا پی آئی سی کے اندر علاج کرواتی ہے اپنا، ایوری بڈی ڈز اٹ. ہمارے سارے منسٹرز جو ہیں وہ اگر خدا نخواستہ کسی کو تکلیف ہو تو ادھر ہی جاتے ہیں. مجھے کوئی پرابلم ہو تو میں بھی اینجیوگرافی اپنی میں نے اپنی وہ ایکو کارڈیوگرافی سب جا کے میں پی آئی سی سے کرواتی ہوں. کوئی ایسی بات تو نہیں ہے. دس فیسلٹی از اویلیبل ہے. انہوں کو جب میں نے یہ آفر کیا تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے معالج سے بات کروں گا، اور معالج کے کہنا یہ تھا کہ وہ کانفیڈنٹ فیل کرتے ہیں. اگر وہ ڈیفینیٹلی ہارٹ کا تو پرابلم بہت عرصے سے چل رہا تھا ان کا، اوپر ڈائبٹیز بھی ہے، تو جس طرح ہم بھی بیماریوں کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے نا انسان، اپنا کام بھی کر رہا ہوتا ہے، اپنا علاج بھی کر رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ. انہوں نے انسسٹ کیا کہ جی میں باہر جانا چاہتا ہوں. اگر ہم ان کا علاج صحیح نہ کرتے تھرومبوسائٹوپینیا کے لیے تو یہ میں آپ کو یقیناً بتا دوں کہ ان کے علاج جو ہم نے کیا اس کا اثر اتنا اچھا ہوا کہ ایک تو وہ جا سکے باہر، اور پھر باہر سے انہوں نے کبھی پھر پلیٹلیٹ کی ہمیں وہ اپنی وہ نہیں بھیجی. ارادہ تو میرا خیال ہے یہی تھا ان کا شروع سے. میرا تو یہ خیال تھا شاید واقعی وہ علاج کے لیے جا رہے ہیں، اور ہمدردانہ طور کے اوپر میرا خیال ہے جو ہمارا رویہ تھا اور جو پرائم منسٹر کا رویہ تھا وہ بالکل انسانی ہمدردی کے تحت انہوں نے کہا کہ کبھی یہ نہ محسوس کریں کہ بھئی ہم نے ان کو اجازت نہیں دی. لیکن باہر جا کے تو وہ کچھ اور کر رہے ہیں. آپ بھی کہتی ہیں کہ اگر وہ ٹھیک ہو گئے تو واپس آ جائیں، کیا ان کو آنا چاہیے؟ یہ تو کہنا نہیں چاہیے. پھر آپ مجھے یہ بتائیے، آپ تو ہم سے تو یہ کہہ کے گئے تھے نا کہ میں اپنا علاج کروا لوں، کمٹمنٹ یہ کر کے گئے تھے کہ میں آپ کو مسلسل انفارم کروں گا، بتاؤں گا کہ جو میرا علاج ہو رہا ہے، اور جس دن میرا علاج ٹھیک ہو گیا تو میں واپس آ جاؤں گا. تو ہم نے کہا جی ٹھیک ہے. میں نے تو خود فالو اپ کرتی رہی. ان کے پرسنل معالج کو انگلینڈ میں فون کر کے کہا کہ مجھے آپ رپورٹیں تو بھجوائیے، آپ کو اگر ایکسٹینشن چاہیے اپنی بیل کے اندر تو مجھے آپ رپورٹیں بھیجیں گے. انہوں نے رپورٹیں بھیجنے کو تیار ہوں. تو نیت تو ان کی میرا خیال ہے شروع سے اسی طرح کی تھی کہ انہوں نے باہر جانے کا کوئی طریقہ اختیار کیا اور اس کے بعد انہوں نے آنے سے انکار کر دیا. پھر اب اصل میں تو اپنی سیاسی سرگرمیوں کے اندر وہاں جا کے مصروف ہو گئے. ان کو بھی تو بڑا مسئلہ بن گیا ہے نا کہ میں کس طرح اپنی بیٹی کو لانچ کروں. جی ناظرین، ہمیں لینی ہے ایک بریک، اور بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا. جی ڈاکٹر صاحبہ، جس طرح بھی آپ فرما رہی تھیں کہ نواز شریف صاحب نے اپنی بیٹی کو لانچ کرنا تھا، تو لانچ تو وہ لگتا ہے کہ اس طرح ہوئی ہیں جیسے کہ وہ بے نظیر بھی اس طرح شاید نہیں تھی ہوئی. تو اب آپ کیا سمجھتی ہیں جس طرح کہ بے نظیر بھی شاید لانچ نہیں تھی ہوئی؟ آپ نے لانچ کا لفظ بولا ہے نا، تو یعنی سیاست میں قدم رکھنے کے حوالے سے سب سے بڑی یہ بات ہے، اگر آپ اس کو لانچنگ کہتے ہیں، خاص طور پہ جو لاہور کا جلسہ ہے، تو پھر مہربانی کے بے نظیر کے ساتھ مقابلہ نہ کریے. آپ کو شاید پیپل پارٹی کا وہ جلسہ یاد نہیں ہے. میں تو کیونکہ اس زمانے میں پیپل پارٹی کی بہت بڑی سپورٹر تھی تو آپ کو وہ جلسہ یاد ہونا چاہیے. یہ تو بیچارہ جلسہ نہ 3 میں نہ 13 میں کسی طرف ہے ہی نہیں تھا. اور مجھے تو بڑا افسوس ہوا. اور خیر میں ایکسپیکٹ بھی یہی کچھ کر رہی تھی. جب آپ حکمران رہے نا بہت عرصے کے لیے، جس طرح ہماری ماشاءاللہ مریم بی بی ہر وقت فرماتی رہتی ہیں، ہم حکمران خاندان، جب آپ حکمران رہے نا تو پھر وہ جو احتجاج جو ہوتا ہے نا اس کی خلش ختم ہو جاتی ہے انسانوں کے اندر. اور جو آپ کے نیچے آپ کے ورکرز وغیرہ سارے، ان میں بھی وہ خلش ختم ہو جاتی ہے. آپ نے ان ورکروں سے ایکسپیکٹ کیا کہ وہ آ کے کھڑے ہو جائیں گے آپ کے لیے. عوام تو لاہور کی نہیں نکلی باہر. اور یہ میرا خیال ہے 2-3 اینکرز نے باقاعدہ اس کے اوپر پروگرام کیا کہ ہم وہاں گئے، لوگوں سے ملے، تو ہمیں پتہ چلا کہ اگر ہر 10 بندے میں سے 7 بندے تو لاہور سے باہر سے آئے تھے، اور لاہور نے آپ کو سپورٹ نہیں کیا. لاہور جس کو آپ اپنا گڑھ کہتے ہیں، وہاں سے لوگ نکلنے کو تیار نہیں تھے آپ کے سپورٹ میں. تو آپ دیکھ لیں آپ نے کیا اس وقت ایک ڈھونگ رچا رکھا تھا کہ جی ہم اتنا بڑا جلسہ کریں گے، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہوگا. اور پھر اوپر سب سے بڑی بات، سونے پہ سہاگا یہ کیا آپ نے کہ ٹویٹ جو تھی اس پہ بھی آپ کو ہمارے جلسے کی تصویر لگانی پڑی. اس سے افسوس کی کیا بات. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ تو بذات خود اس فیملی سے یعنی نواز شریف صاحب سے الیکشن لڑ چکی ہیں 3 بار، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اب آنے والا جو وقت ہے، جس طرح یہ پی ڈی ایم کہہ رہی ہے کہ ہم حکومت کو گرا کر دم لیں گے، تو آپ سمجھتی ہیں کیونکہ آپ تو پرسنلی ان کے ساتھ الیکشن لڑتی رہی ہیں؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسے گرنے گرانے والی بات ہو سکتی. آپ دیکھیں نا، مینار پاکستان کے ساتھ ان کا حلقہ ہے.
जिस हल्के से मैं इलेक्शन लड़ती हूँ, 1 लाख बंदे ने, 1,06,000 बंदे ने मुझे वोट दिया और 1,20,000 बंदे ने वोट दिया उनको, ये अपोजिशन को, ठीक है जी, यानी नवाज शरीफ साहब को, जो उनके नाम पे ही दिया गया। वो उन्हीं को निकाल लेते ना, उस हल्के से बंदे को निकाल लेते तो शायद, और क्योंकि उसमें से आधे बंदे जो थी उनकी मैं तो तब भी रोना पीटना डालती थी कि 20-30 हज़ार वोट का मुझे पता ही नहीं चलता ये वोट है कहाँ। ये वो थी वोट जो इन्होंने वहाँ दर्ज करवा रखी है, जिसका कोई खबर नहीं होती हमें कहाँ। तो आप ये देखें कि उनका अपना हल्का जो साथ था वहाँ से लोग नहीं निकले, किसी और की क्या बात करें। आप भी वोट चोरी का जो है वो पैगाम दे रही हैं, हालांकि वो भी ये कहते हैं कि वोट चोरी हुए, आप भी, तो असल हकीकत क्या है? बात मेरी सुने, मेरा ख्याल है सलीम, ये 2017 को इतनी पुरानी बात तो है नहीं। 2017 में मैंने ज़िमनी इलेक्शन लड़ा, आपके सामने उस ज़िमनी इलेक्शन के अंदर आपने सिचुएशन देखी थी, या 2.5 अरब रुपए का फेडरल गवर्नमेंट ने पैसे भेजे हल्के पे लगाने के लिए, पोस्ट डेटेड सारा काम हुआ, ठीक है। इन्होंने उस वक्त सारी तरक्याती काम, मैं रोती पीटती 32 पिटिशन्स मैंने जमा करवाई, क्या नहीं मैंने शोर मचाया, मैंने बताया ये 30,000। तो आप मुझे बताइए, वोट तो हमारा चोरी हुआ था। और अगर देखें ना, हम सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, हुकूमत इनकी थी, इंटरिम गवर्नमेंट आई, इनकी आई। उस दौरानिया में भी हमने इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर भी अगर पिटिशन्स इस पिछले इलेक्शन में जमा कराई गई हैं तो कोई इलेक्शन कमीशन से तो पूछे कि नून लीग ने कितनी पिटिशन जमा कराई हैं, और कोई ये फिर ये बताएं कि आप भी कहती हैं वोट चोरी हुआ है, नून लीग या पीडीएम वो भी कहती है वोट चोरी हुआ है, तो चोरी करने वाले कौन है? देखें, आप देखें, मैं सबसे बड़ी बात है, अगर जहाँ से वो जीते हैं वो कहते हैं जी वोट ठीक है हमारा, जिधर से हार गए वहाँ कहते हैं कि जी हमारा चोरी हो गया। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि इलेक्शन का जो सिस्टम है उसके अंदर बेहतरी हमें ज़रूर लानी चाहिए, ताकि साफ शफाफ इलेक्शन हो। हमेशा साफ शफाफ इलेक्शन ही किसी डेमोक्रेसी की बेसिस बनती है। हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब देखें, सेनेट के इलेक्शन के अंदर हम अगर कहते हैं कि ओपन बैलेट से होना चाहिए, तो आप हॉर्स ट्रेडिंग ख़त्म कर रहे हैं ना, आप करप्शन ख़त्म कर रहे हैं, आप पैसे की एक्सचेंज जो बिकती है वोट, उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ख़त्म तो कर रहे हैं, लेकिन खान साहब तो यहाँ भी यू टर्न ले गए। उन्होंने पहले कहा शो ऑफ हैंड से होगा, फिर अटर्नी जनरल ने कहा कि नहीं, शो ऑफ हैंड से हो ही नहीं सकता। मेरा ख्याल है कोई ऐसा यू टर्न नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि ओपन बैलेट शो ऑफ हैंड इसी तरह होता है ना, कि अगर आपने नाम अपना बता दिया है कि जी उसके वोट के पीछे आपका नाम लिखा हुआ है, इसका मतलब है आपने अपने आप को आइडेंटिफाई कर दिया है ना। आइडेंटिटी होनी चाहिए ना कि मैंने दिया वोट। नहीं तो अगर ये कानूनन अभी तो मुमकिन ही नहीं है, तो ये कैसे हो सकता है? नहीं, मुझे ये बताइए कि करना नहीं चाहिए, आपका क्या ख्याल है, आपका अपना क्या ओपिनियन है कि सेनेट के इलेक्शन के पर हर मर्तबा जो इतनी बड़ी बड़ी तोहमतें लगती हैं, बेहतर नहीं है कि इंसान इस तरह की इलेक्शन करवाए जो साफ और शफाफ हो? और अगर आप अपना ओपन बैलेट से करेंगे, और ये सारी पार्टियां कहती हैं होना चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि कौंसलर का भी इलेक्शन है तो वो भी साफ शफाफ होना चाहिए। ये तो आप सेनेट की बात कर रही हैं, कौंसलर का भी इलेक्शन साफ शफाफ होना चाहिए, लेकिन मैकेनिज्म तमाम पार्टियों को बैठा कर लाया जा सकता है ना। देखिए, पार्टीज जो इस वक्त आपकी हैं, असल प्रॉब्लम पता है क्या हुआ सियासी में, जो प्रेजेंस होनी चाहिए। भाई असेंबलीज़ है, हमारी पंजाब असेंबली के अंदर आते हैं, अपनी करारदातें देते हैं, अपने एडजर्नमेंट मोशंस भी होते हैं, अपने मतलब क्वेश्चन आवर के अंदर सवालात हमें किया जाते हैं, तो खड़े होकर जवाब ही दे रहे होते हैं ना हम। इम्पॉर्टेंट ये है कि जो चीज़ जंग लड़े, आप आके असेंबली के अंदर, जिसके बारे में आप बहुत कहते थे कि असेंबलियों के अंदर ही जंग लड़नी चाहिए, लेकिन डेस्परेशन का एक एलिमेंट बहुत हो गया। उसमें देखें, एक बहुत अहम चीज़ बताई, इन्होंने एक ही बाजा बजाते रहे कि जी मिस मैनेज हो रहा है, फलां हो रहा है, ढिमकान हो रहा है। ये सोच रहे थे कोविड आएगा तो पता नहीं क्या तबाही हो जानी है। अल्लाह ने हमारे पे बहुत बड़ी मेहरबानी की, शुक्र है खुदा का। एक कंसर्टेड एफर्ट था, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, और उसकी वजह से अल्लाह ने पहली वेव में हमने बहुत बेहतर परफॉर्म किया, बाकी दुनिया के मुकाबले में, आपके हमसाए के मुकाबले में भी हमने बहुत बेहतर परफॉर्म किया। उसकी एक्नॉलेजमेंट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस, हर बंदे ने अप्रिशिएट किया कि बहुत अच्छा काम। एक सेकंड, अब उसका इनका ये कहना है कि मिसमैनेज, क्या चीज़ मिसमैनेज हो रही है? आपकी एक्सपोर्ट बढ़ गई, 7% इंक्रीज़ हो गया, 2 लाख मजदूर जो हैं आपको उनकी कमी हो गई है फैसलाबाद में, जहाँ के पहले आपने 2 लाख मजदूर निकाल दिए थे और लूम्स बंद हो गई थी।
ये नुकसान हो रहा है। आम लोगों की भी तो बात करें ना, आम लोग तो महंगाई की चक्की में पिस रहा है। और जब आप लोग अपोजिशन में थे, आपके कप्तान और मेरे मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान कहते थे कि जब महंगाई हो तो समझो कि जो हुक्मरान है वो करप्ट है। तो अब ये जो आए दिन जो है वो महंगाई होती जा रही है। आटा चीनी का बहुत शोर था, आपके सामने हम खुद सारे पर्सनली इसके अंदर इन्वॉल्व हुए। लाहौर में मैं खुद प्राइस कंट्रोल के कमेटी के साथ आई वाज वर्किंग ऑन इट। सहूलत बाज़ार बनाए हमने लोगों के लिए, हमने इंश्योर किया, चीनी इंपोर्ट की, वीट इंपोर्ट की। इस वक्त आटा भी अवेलेबल है आपके पास 430 रुपये का, और इस वक्त आपके पास चीनी भी अवेलेबल है 81 रुपीज़ के ऊपर। डॉक्टर साहब ऐसे ना करें कि जब वो हुकूमत गई है तो 55 रुपये में चीनी छोड़ कर गई थी, अब आपकी हुकूमत में 100 से ऊपर जाके 80 पर आ गई है, तो आप कहते हैं कि देखिए हमने कीमतें कम कर दी हैं। आपने शायद, अगर आप ओवरऑल वर्ल्ड सिनेरियो देखें ना, तो पिछले दिनों एक बहुत बड़ा ये डिस्कशन हुई है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और यूनाइटेड नेशन, इज ग्लोबल स्कैर्सिटी एंड इंक्रीज इन फूड प्राइस ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये कोविड ने, अगर आप सोचते हैं कि इसके इकोनॉमी के ऊपर नहीं अफेक्ट हुआ, हमारे पे भी उतना ही इफेक्ट पड़ा, लेकिन हमने बहुत हद तक इस काम को संभाल लिया है। सारी दुनिया में फूड प्राइसेस हैव स्पाइरल्ड अप, सारी दुनिया के अंदर। पाकिस्तान भी नेचुरली दुनिया का हिस्सा है, इसके अंदर भी प्राइसेस बढ़ी हैं, इन्फ्लेशन हुई है, लेकिन हम तो पूरी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को सहूलत दें। और मैं आपको ये बता रही हूँ कि इंशाल्लाह जिस तरह काम चल रहा है, बहुत जल्दी आप देखेंगे कि जॉब्स, अब अगर जो 2 लाख मज़दूरों की नौकरी चाहिए और मज़दूर अब ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह फैसलाबाद के लूम्स वगैरह के अंदर, खुद बखुद घरों के अंदर चूल्हे जलेंगे। इसी तरीके से हमने कोशिश की हर डिपार्टमेंट ने कि अपने बंदे हम एम्प्लॉय करें। एक मुसलसल एक कोशिश की जा रही है हुकूमत के साथ कि हम बेहतर से बेहतर सहूलतें आवाम को दें। वी आर ह्यूमन बेस्ड, हमारी अपनी जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है उसकी डेवलपमेंट पे हम काम मुसलसल कर रहे हैं। ये बताएं कि चीनी स्कैंडल पर रिपोर्ट भी बनी, जहांगीर तरीन नामजद भी हुए, पाकिस्तान से बाहर भी चले गए, वापस भी आ गए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। लेकिन और अपोजिशन कहती है कि सिर्फ सारी कार्रवाइयाँ जो है वो हमारे खिलाफ हैं और जो हुकूमत में लोग बैठे हैं उनके खिलाफ कुछ नहीं होता। नवाज शरीफ को हमने डिस्क्वालीफाई किया था, हमने किया था। नहीं, लेकिन अब तो लोग आपके दौर में पकड़े जा रहे हैं ना। शहबाज शरीफ भी पकड़ा गया, हमजा शहबाज पकड़ा गया, राना सनाउल्लाह पकड़ा गया, तो आपकी हुकूमत में पकड़ा गया ना। नैब ने पकड़ा, हमने तो नहीं पकड़ा ना। इनके ऊपर केसेस तो पहले ही चल रहे थे, सारे केसेस इन पे पहले चल रहे थे। पनामा लीक्स हमने की थी, पनामा लीक्स भी दुनिया के आपके अपने जर्नलिस्ट की कंसोर्शियम ने की थी। करते ना उस वक्त इनको क्या कहते हैं, इनके खिलाफ केसेस कोर्ट के अंदर कि हमें बदनाम कर रहे हैं। सारी दुनिया के अंदर बदनामी हमने उठाई पनामा लीक्स की कि हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है और उसका सारा खानदान। साफ शफाफ एहतसाब जो है वो मुमकिन हो पाएगा या नहीं? कोशिश कर रहे हैं हम, इंशाल्लाह, क्यों नहीं होगा, जिसमें हुकूमत के लोग भी शामिल हों। बिल्कुल। आपका क्या मतलब, हमारे मिनिस्टर्स को नहीं पकड़ा गया? हमारे मिनिस्टर्स को पकड़ा गया, उनकी भी हिसाब किताब हुआ, उनकी भी पूछ के छोड़ी, वो भी जेलें काट के आए। ऐसी तो कोई बात नहीं है कि नहीं किया गया। ये क्या कहना कि जी हमने सिर्फ उनके बंदे किए और अपने बंदों को नहीं किया। जहाँ तक जहांगीर तरीन का है, उसका जहांगीर तरीन की जो इन्वेस्टिगेशन होगी, जो भी आगे आएगा, तो आपका क्या ख्याल है, कोई बचाने जाएगा उसको? कोई बंदा नहीं बचाने जाएगा। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि हम बिलीव करते हैं क्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। वाइट कॉलर क्राइम दुनिया को तबाह कर देती। आप पब्लिक ऑफिस होल्ड करें और फिर अगर आप पैसे ज़ाया करें और आवाम की दी हुई रकम को, जिसकी उसके आप कस्टोडियन हैं, उस अमानत में आप ख़यानत करें, इससे बड़ी क्राइम और नहीं हो सकती। जी नाजरीन, ये थी डॉक्टर यास्मीन राशिद, वज़ीर सेहत पंजाब, जिनसे हमारा गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। अब तक के लिए इतना ही। आइंदा प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।